بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے جڑواں بیٹے ہیں، مدرسے میں رہ کر قرآن پاک حفظ کر رہے تھے۔ 15 دن بعد دروازے پر دستخط ہوئی۔ دیکھا تو میرا ایک بیٹا کھڑا تھا۔ میں نے بے چینی سے اس کے پیچھے دیکھا اور کہا، بھائی کہاں ہے؟ اس نے ایک بیگ مجھے تھمایا۔ کھولا تو اس میں میرے دوسرے دو بیٹے کی تمام چیزیں موجود تھیں۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ بھائی تو 15 دن پہلے آج صبح سے ہی میرا دل بہت گھبرا رہا تھا اور بہت بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا بات تھی، میں اتنا پریشان اور بے چین کیوں تھی۔ دل بار بار ہول رہا تھا اور دھیان اپنے دونوں بیٹوں کی طرف جا رہا تھا۔ وہ دونوں 15 دن پہلے ہی مدرسے میں گئے تھے اور انہیں میں نے دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہاں پر داخل کروایا تھا، اور آج ان کی یاد اتنی شدت سے حملہ آور ہو رہی تھی کہ بار بار میں بے چینی کا شکار ہو رہی تھی اور دل تھا کہ سنبھلنے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ سوچنے لگی کہ آج جا کر ان سے مل آتی ہوں، لیکن پھر خیال آیا کہ اگر اسی طرح میں بار بار ان سے ملنے کے لیے جاتی رہی تو پھر نہ تو ان کا دل لگے گا اور نہ ہی میرا دل لگے گا۔ اس طرح وہ اپنی تعلیم پر دھیان نہیں دے پائیں گے۔ یہی سوچ کے دل محسوس کر رہ گئی۔ آج تو ناشتے کو بھی دل نہیں چاہا تھا۔ میری بیٹی نے آ کر مجھ سے کہا بھی، اماں آپ نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا، کچھ کھا لیں ورنہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ لیکن میں نے اسے منع کر دیا اور کہا ابھی میرا دل نہیں چاہ رہا، تم ناشتہ کر لو اور اسکول چلی جاؤ، میں ابھی کچھ دیر کے بعد کر لوں گی۔ میں نے اپنی بیٹی سے کہا تو وہ سر ہلا کر ناشتہ کر کے اسکول کی تیاری کرنے لگی، جبکہ میں اپنے دونوں بیٹوں کو یاد کر کے آنسو بہانے لگی۔ ان کی چھوٹی چھوٹی شرارتیں اور باتیں مجھے یاد آ رہی تھیں اور دل ان کی طرف کھینچتا چلا جا رہا تھا۔ یہ بے چینی سارے دن پر محیط ہو گئی اور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ نہ کچھ کھایا جا رہا تھا، نہ ہی پیا جا رہا تھا اور طبیعت الگ سے خراب ہو رہی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر ہوا کیا ہے۔ عصر کا وقت تھا جب میں کمرے میں آ کر اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ اس وقت طبیعت بہت ناڈال تھی جب اچانک ہی دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ میری بیٹی ایک دم اٹھی اور کہنے لگی، اماں آپ آرام کریں، میں دیکھ لیتی ہوں۔ لیکن گرمیوں کی اس بھری دوپہر میں بیٹی کو دروازے پر بھیجنا مناسب نہیں سمجھا اور اسے کہا، نہیں تم رکو، میں دیکھ کر آتی ہوں کون ہے۔ میں ایک دم سست قدموں سے اٹھی اور دروازے کی طرف لپکی۔ دروازہ کھول دیا تو سامنے نظر آنے والے منظر نے میرے قدموں تلے سے زمین نکال دی۔ میرا ایک بیٹا سامنے کھڑا تھا اور اسے دیکھ کر جیسے میرے دل کو ایک دم سکون آ گیا۔ میں آگے بڑھی اور اسے فوراً سینے سے لگا کر رونے لگی۔ فراز میرے بچے، تو کیسا ہے؟ تیری طبیعت کیسی ہے؟ آج صبح سے ہی میرا دل بے چین تھا۔ میرا بہت دل چاہ رہا تھا کہ میں تم دونوں بھائیوں سے ملوں اور تم دونوں کو اپنے سینے سے لگاؤں۔ یہ کہہ کر میں ایک دم چونکی اور فراز کے پیچھے نظریں دوڑائیں۔ شیراز مجھے کہیں پر بھی دکھائی نہیں دیا۔ میں نے فراز سے پوچھا، فراز شیراز کہاں پر ہے؟ وہ کیوں نہیں آیا؟ تبھی فراز نے میری طرف ایک بیگ بڑھا دیا۔ میں نے اس بیگ کو کھول کر دیکھا تو اس میں ساری چیزیں شیراز کی تھیں۔ اس کا سامان پڑا ہوا تھا، اس کے کپڑے اور دیگر چیزیں اس میں جوں کی توں پڑی تھیں۔ میں نے حیرانی سے فراز سے پوچھا، فراز تم بول کیوں نہیں رہے؟ مجھے کیوں نہیں بتا رہے کہ شیراز کہاں ہے اور یہ سامان تم اس کا کیوں اٹھا کر لے آئے ہو؟ اسے پریشانی ہوگی۔ لیکن پھر فراز نے جو کچھ بھی کہا، اس نے میرے قدموں تلے سے زمین نکال دی۔ میرے سر پر ساتوں آسمان ٹوٹ پڑے اور میں ایک دم دیوار کے ساتھ لگ کر نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ مجھے وہ وقت یاد آنے لگا جب میں بیاہ کر اس گھر میں آئی تھی۔ اس وقت صرف 19 برس کی تھی۔ افضل کے ساتھ میری شادی ہوئی تو میں نے خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھا، کیونکہ افضل بہت خوبصورت، جوان اور حسین آدمی تھا اور پھر محنتی بھی تھا۔ میرے والدین کی بھی چونکہ 5 بیٹیاں تھیں اور انہیں بھی یکے بعد دیگرے انہیں بیانے کی فکر تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ابا نے سادگی کے ساتھ مجھے افضل کے ساتھ رخصت کر دیا، اور ابا نے کیا ہیرا شخص ڈھونڈا تھا میرے لیے، جسے پا کر میں رات دن شکر گزاری میں گزرنے لگے تھے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اتنی چاہوں گی۔ افضل کے ساتھ زندگی بڑی پرسکون انداز میں گزر رہی تھی،
جب میں حاملہ ہو گئی تو افضل نے میرا بہت خیال رکھا، مجھے پاؤں بھی زمین پر نہ اتارنے دیتا تھا، جتنا اس کے پاس میں ہوتا میرے لیے دودھ اور پھل لے کر آتا اور اپنے ہاتھوں سے مجھے کھلاتا۔ میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی، جسے اتنا چاہنے والا، محبت کرنے والا شوہر ملا۔ میں نے بیٹی کو جنم دیا جس کا نام افضل نے بڑے شوق سے چاندنی رکھا، اور میں جو اس بات سے ڈر رہی تھی کہ ہماری پہلی ہی اولاد بیٹی ہوئی ہے، کہیں افضل غصہ نہ کر جائے، کہیں اسے برا نہ لگے اور وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے کہ میں نے بیٹی کی پیدا کی۔ لیکن افضل نے بڑے کھلے دل اور کشادہ ذہن کے ساتھ بیٹی کو قبول کیا اور بڑے اچھے طریقے سے اس کا استقبال کیا۔ میں بہت خوش تھی اور اپنی زندگی میں خوشیوں کے ہنڈولوں میں جھول رہی تھی۔ افضل اکثر مجھے کہتا کہ جب ہمارا بیٹا ہوگا تو میں اسے حافظ قرآن بناؤں گا اور دین کی تعلیم حاصل کرواؤں گا۔ افضل کی خواہش تھی کہ وہ خود بھی حفظ کرتا، لیکن گھریلو پریشانی اور معاشی بوجھ نے اسے ایسا کرنے نہیں دیا۔ اس کی 5 بہنیں تھیں جنہیں یک کے بعد دیگرے افضل نے ہی بیاہا تھا، اور پھر افضل کی ماں جب چل بسی تو افضل کو اپنے گھر کو بسانے کی فکر ستانے لگی اور اسی لیے اس نے جلد شادی کر لی۔ میں ہمیشہ افضل سے یہی کہتی کہ تم فکر مت کرو، میں تمہاری یہ خواہش ضرور پوری کروں گی۔ میں شروع سے ہی اپنے بیٹے کے ذہن میں یہ بات ڈالوں گی کہ اسے حفظ کرنا ہے۔ اور پھر جب ان دنوں میں دوبارہ حاملہ ہو گئی تو افضل یہی کہتا، اگر بیٹا ہوا تو ہم اسے حفظ کروائیں گے۔ میں بھی افضل کی ہاں میں ہاں ملا دیتی، اور جیسے ہی 9 مہینوں کے بعد میں نے جڑواں بیٹوں کو جنم دیا تو ہم دونوں کے پیر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ افضل تو خوشی سے نہال تھا ہی، میں خود بھی جیسے ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ تبھی افضل کہنے لگا، ہماری خواہش پوری ہونے کا وقت آ گیا ہے، اب ہم ان دونوں بچوں کو قرآن کی تعلیم دلوائیں گے اور ان دونوں کو حفظ کروائیں گے۔ افضل کی خواہش جان کر میں نے سرخم کر دیا اور کہا، آپ فکر مت کریں، میں انشاءاللہ ان کے دل میں یہ خواہش بیدار کروں گی اور انہیں اللہ کے راستے پر چلاؤں گی۔ افضل نے ممنونیت سے میرا ہاتھ تھام لیا۔ وقت گزر رہا تھا، ایک بیٹی اور 2 بیٹوں کے ساتھ ہماری زندگی بہت اچھے انداز میں گزر رہی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ خوشیوں کے دن بہت مختصر ہوتے ہیں اور ایسا غم تاک لگائے بیٹھا ہوتا ہے جو روح تاک کو زخمی کر ڈالتا ہے۔ ایسا ہی ایک بار قدرت کی طرف سے میرے اوپر کیا گیا۔ جب افضل کارخانے میں کام کر رہا تھا تو کرنٹ لگنے کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا۔ ہمارے گھر میں جب یہ خبر پہنچی تو صحیح معنوں میں مجھے اس وقت پتہ چلا قیامت کیا ہوتی ہے۔ افضل کا یوں اچانک مجھے چھوڑ جانا میرے لیے کسی گہرے صدمے سے کم نہ تھا۔ 3 بچوں کے ساتھ بیوگی کی چادر اوڑھ کر میں افضل کا غم منا رہی تھی۔ رو رو کر میری آنکھوں کے آنسو خشک ہو چکے تھے اور اب ایسا لگ رہا تھا جیسے زندگی میں دوبارہ کبھی مسکرا نہ سکوں گی۔ چھوٹے چھوٹے 3 بچوں کا ساتھ تھا۔ بیٹی تو ابھی صرف 3 برس کی تھی اور بیٹے 1 سال کے ہو چکے تھے۔ ان بچوں کے ساتھ میں کس طرح اپنا وقت گزاروں گی، کس طرح ان کی پرورش کروں گی، کس طرح انہیں کھانے کو دوں گی۔ دن رات مجھے بس یہی فکر ستاتی رہتی اور انہی پریشانیوں کی وجہ سے میں بیمار پڑ گئی تھی، لیکن اپنی اولاد کی وجہ سے مجھے اپنی بیماری کو بھلانا پڑا اور ان کی خاطر عملی میدان میں قدم رکھنا پڑا۔ افضل کی جو تھوڑی بہت جمع پونجی تھی اس نے میرا عدت تک تو بہت ساتھ دیا، لیکن عدت کے بعد مجھے گھر کا خرچ چلانے کے لیے کسی کام کاج کی ضرورت تھی اور میں نے زمین دار کے کھیتوں میں کام کرنے کو ترجیح دی۔ میں صبح اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے جاتی اور زمین دار کے کھیتوں میں کام کرتی۔ بچے وہاں پر میرے قریب ہی کھیلتے رہتے اور پھر جیسے ہی میرا کام ختم ہوتا میں انہیں گھر لے آتی۔ بیٹی کو اسکول داخل کروا دیا تھا اور وہ بھی دوپہر کو چھٹی کے بعد کھیتوں میں ہی آ جاتی۔ ہم وہی بیٹھ کر کھانا کھاتے اور میں اپنا کام مکمل کر کے گھر واپس آ جاتی۔ یہ بہت مشکلات بھرے دن تھے جن کا ایک ایک لمحہ میرے اوپر بہت زیادہ تکلیف دہ تھا۔ افضل کی بہنیں کبھی کبھار میرے پاس آ جاتی تو اپنے بھائی کو یاد کر کے آنسو بہاتے رہتی۔ یوں تو وہ بھی اپنے حالات کی وجہ سے تنگ تھیں، اسی وجہ سے میری مدد تو نہیں کر پاتی، لیکن ان کا اخلاقی سہارا ہی میرے لیے بہت تھا۔ وہ میرا اور میرے بچوں کا مکمل دھیان رکھتی اور خبرگیری کرتی رہتی تھیں۔ بچے آہستہ آہستہ جوان ہو رہے تھے اور کھیتوں پر کام کرنے کی بدولت
مجھے جتنی رقم ملتی اس سے گھر کا خرچ پورا ہو جاتا تھا، لیکن چونکہ بچے بڑے ہو رہے تھے اور انہیں اسکول میں داخل کروانا تھا، دیگر اخراجات بھی کافی زیادہ تھے، اسی لیے مہنگائی کی بدولت اب صرف ایک اجرت میں گزارا کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اسی لیے میں نے گھر میں شام کے وقت سلائی کا کام بھی شروع کر دیا، لوگوں کے کپڑے سلائی کرتی، جس کی بدولت مجھے اچھی رقم مل جاتی تھی۔ چونکہ میں نے افضل سے کہا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو قرآن پاک حفظ کرواؤں گی، اس لیے میں ان دونوں کے دل میں شروع سے ہی قرآن کی محبت ڈال رہی تھی اور اپنا اور افضل کا خواب ان کی آنکھوں میں سجا رہی تھی۔ ان دونوں کو اس بات کا بھی اچھی طرح سے اندازہ تھا کہ انہیں بڑے ہو کر حفظ کرنا ہے اور حافظ قرآن بننا ہے۔ میں اس حوالے سے اپنے بچوں کی ذہن سازی کر رہی تھی اور مجھے پورا یقین تھا کہ وہ دونوں میرا اور افضل کا خواب پورا کریں گے۔ 5ویں کے بعد میں نے ان دونوں کو مدرسے میں داخل کروانے کا سوچ لیا تھا۔ یہ مدرسہ چونکہ ہمارے گاؤں سے تھوڑا دور تھا اور یہاں پر بچوں کو مدرسے میں ہی بنے ہوئے ہاسٹل میں رکھا جاتا تھا تاکہ بچے یکسوئی سے اپنی تعلیم حاصل کر سکیں اور زیادہ دنیا داری میں نہ پڑیں۔ پہلے تو مجھے یہ بات بہت عجیب لگی تھی اور میں اپنے بچوں کو اپنی نظروں سے اوجھل نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن پھر افسر کی خواہش نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں بچوں کو ہاسٹل چھوڑ دوں تاکہ وہ اپنی تعلیم حاصل کر سکیں۔ جیسے ہی مدرسے میں داخلے کھلے تو میں اپنے دونوں بیٹوں کو وہاں پر داخل کروا آئی۔ اس دن مجھے بہت بے چینی تھی اور میں بے حد اداس تھی۔ دل تھا کہ غم کی زد میں تھا۔ پہلے افضل اس دنیا سے ہی رخصت ہو گیا اور اب شہراز اور فراز دونوں ہاسٹل چلے گئے۔ میرا گھر تو کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ اگر جو میری بیٹی گھر پر نہ ہوتی تو شاید میں تنہائی کے مارے سر پیٹ پیٹ کر مر جاتی۔ بچوں کو چھوڑ کر آنے کے بعد خالی گھر مجھے اور بھی زیادہ خالی لگ رہا تھا اور اس گھر میں عجیب سا سناٹا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے پہلی رات بڑی اذیت سے گزاری تھی۔ بار بار دل میں یہی خیال آتا کہ بچوں کو جا کر لے آؤں۔ آخر میں کس طرح ان کے بغیر رہوں گی، کس طرح ان کے بغیر زندگی گزاروں گی۔ لیکن پھر افضل کی باتیں میرے دماغ سے ٹکراتی جب وہ مجھ سے کہتا تھا کہ میں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤں گا۔ میری خواہش ہے کہ میں اپنے بیٹے کو حفظ کرواؤں اور افضل کی خواہش کے آگے باقی سب کچھ بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنا دل لگانا شروع کیا، دل پر پتھر رکھا اور مختلف کاموں میں مصروف ہو گئی تاکہ مجھے اپنے بیٹوں کی یاد کم کم ستائے اور میں یکسوئی کے ساتھ ان کا انتظار کر سکوں تاکہ وہ بھی اپنی تعلیم مکمل یکسوئی اور ذہنی سکون کے ساتھ مکمل کر سکیں۔ میری بیٹی بھی اپنے بھائیوں کے جانے پر اداس تھی، لیکن اس کا بھی یہی ماننا تھا کہ ایک نہ ایک دن تو انہیں حفظ کرنے کے لیے جانا ہی تھا، تو سب سے بہتر وقت یہی تھا۔ ویسے بھی وہ اپنے باپ کی خواہش سے اچھی طرح آگاہ تھے۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ روز چاندنی صبح اسکول چلی جاتی اور دوپہر کو جب تک وہ واپس نہیں آتی میں اپنے کمرے میں ہی رہتی۔ اس کے آنے کے بعد میں اس کے لیے ہلکا پھلکا سا کچھ بنا دیتی تھی جسے وہ آرام سے چپ کر کے کھا لیتی۔ ہم ماں بیٹی اپنے کھانے کے لیے زیادہ اہتمام نہیں کرتی تھیں اور کچھ میرا دل بھی نہیں چاہتا تھا۔ ابھی تو بچوں کو گئے ہوئے ایک ہفتہ ہوا تھا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں نے اپنے دونوں بیٹوں کو کئی برسوں سے نہیں دیکھا۔ میری ممتا بے قرار تھی اور دل بے چین تھا، لیکن کیا کرتی، یہ صرف وقتی جدائی تھی اور ایک اچھے مقصد کے لیے اس جدائی کو ہم لوگوں نے قبول کیا تھا۔ بچوں کو گئے ہوئے 15 دن ہو چکے تھے اور آج صبح جس بے چینی نے مجھے اپنے حصار میں لے رکھا تھا اس کی وجہ سے مجھے بار بار غلط خیالات دماغ میں آتے اور میں استغفار پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں مشغول کر لیتی۔ آج یہ بے چینی عجب انداز سے دل پر وار کر رہی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے، لیکن عصر کے وقت دروازے پر ہونے والی تیز دستک نے میرے دل کو دھڑکا دیا اور مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے جسم سے جان ہی نکل گئی ہو۔ میری بیٹی نے دروازہ کھولنا چاہا لیکن میں نے اسے منع کر دیا
اور خود اٹھ کر دروازے پر آئی، اور جب سامنے اپنے بیٹے فراز کو دیکھا تو بے اختیار اس کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ لیکن جب اس بات کا اندازہ ہوا کہ فراز کے ساتھ شراز نہیں ہے تو میں پریشان ہو گئی، اور پریشانی سے جب فراز سے پوچھا، بیٹا بھائی کہاں ہے؟ اسے کہاں چھوڑ آئے ہو؟ کیا وہ تمہارے ساتھ نہیں آیا؟ میری بات سن کر فراز نے سر جھکایا اور اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا بیگ مجھے تھما دیا۔ میں نے اس بیگ کو کھول کر دیکھا تو اس میں شراز کی چیزیں تھیں۔ مجھے سمجھ نہ آئی کہ فراز مجھے یہ بیگ کیوں دے رہا ہے۔ میں نے دوبارہ اس سے شراز کے بارے میں پوچھا، اور پھر جو کچھ اس نے مجھے بتایا وہ میرے قدموں تلے سے زمین نکال دینے کے لیے کافی تھا۔ فراز کا کہنا تھا کہ اماں جب آپ ہمیں مدرسے میں چھوڑ کر واپس چلی آئیں تو آپ کے جانے کے بعد شراز بہت رونے لگا تھا اور وہ بار بار آپ کو یاد کر رہا تھا۔ وہاں کے قاری صاحب نے اسے تسلی دی اور کہا، بیٹا کچھ دنوں تک تم اپنی والدہ سے ملنے کے لیے ضرور جاؤ گے، یا پھر وہ تم سے ملنے کے لیے آئیں گی۔ تم یہاں پر ایک عظیم مقصد کے لیے آئے ہو، اپنے اس مقصد کو بھلانا مت، اور اپنی ماں کی یاد کو دل میں رکھ کے اپنے مقصد پر نگاہ رکھو اور کامیابی حاصل کرو۔ لیکن شراز سمجھ نہیں پا رہا تھا، وہ روتا جا رہا تھا۔ اسے آپ کی بہت یاد ستا رہی تھی اور بار بار مجھے کہتا، فراز مجھے اماں کے پاس لے چلو، مجھے یہاں نہیں رہنا، میں یہاں نہیں رک سکتا۔ لیکن میں اسے یہی سمجھاتا رہا کہ اماں کی خواہش ہے کہ ابا مرحوم کی آخری خواہش کو ضرور پورا کریں۔ ابا نے ہمارے حوالے سے جو خواب دیکھا تھا، اماں وہ خواب پورا کر رہی ہیں۔ تم اماں کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، ان کا خواب پورا کرنے میں ان کی مدد کرو۔ جب میں نے اسے سمجھانا چاہا تو وہ غصے سے کہنے لگا، میں یہ بات نہیں جانتا، مجھے کسی کا خواب پورا نہیں کرنا، میں یہاں نہیں رہنا چاہتا اور نہ ہی یہاں رہوں گا، میں آج ہی اماں کے پاس واپس چلا جاؤں گا۔ شیراز نے جب مجھ سے یہ کہا تو میں نے مذاق اڑانے والے انداز میں اسے کہا، دیکھو بھائی ایسی غلطی مت کرنا، تم کہیں کھو جاؤ گے، اماں خود آ کر تمہیں لے جائے گی۔ اور اب اٹھو، وضو کرتے ہیں، قاری صاحب دوبارہ ہمیں بلا چکے ہیں، آؤ جماعت میں چلتے ہیں۔ میں نے شیراز کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا تو وہ بادل ناخواستہ میرے ساتھ اٹھ کر قاری صاحب کے پاس چلا آیا۔ وہاں پر قاری صاحب نے ہمیں ابتدائی طور پر حفظ کے بارے میں کچھ سمجھایا اور قرآن پاک کا عملی طور پر آغاز کر دیا۔ میں خوش تھا کیونکہ میں دل سے یہی چاہتا تھا کہ حفظ کروں، لیکن شیراز کا چہرہ بیزاری لیے ہوئے تھا اور اس کے انداز میں بد دلی تھی۔ لیکن میں نے یہ سوچ کر نظر انداز کر دیا کہ آہستہ آہستہ وہ سیٹ ہو جائے گا اور اس کا دل یہاں پر لگ جائے گا۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ میری بہت بڑی غلطی ہے۔ شیراز نے وہ دن بہت مشکلوں سے وہاں پر گزارا اور شام کو جب سب سونے کے لیے لیٹ گئے تو وہ بھی میرے ساتھ سونے کے لیے لیٹ چکا تھا۔ چونکہ عشاء کے بعد نماز پڑھا کے قاری صاحب نے کھانا کھلا کے سب کو سونے کا کہہ دیا تھا تو ہم بھی اپنے بستر پر چلے آئے تھے۔ شیراز اس وقت بھی رونے لگا اور آپ کو یاد کر کے اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ میں نے اسے حوصلہ دیا، حالانکہ میرے اپنے دل میں آپ کی یاد آ رہی تھی، لیکن میں شیراز کو سنبھالتا رہا اور پھر نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ مجھے خبر نہ ہوئی، جب میری آنکھ کھلی تو اس وقت صبح کی سفیدی نمودار ہو رہی تھی، فجر کی اذان کا وقت ہو چکا تھا اور مدرسے میں ایک چہل پہل نظر آ رہی تھی۔ میں سمجھا کہ شیراز اٹھ کر وضو کرنے چلا گیا ہے، اسی لیے میں بھی اپنے بستر سے اٹھ آیا، لیکن وضو خانے میں شیراز موجود نہیں تھا۔ میں وضو کر کے جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف چلا آیا تو شیراز وہاں پہ بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے وہاں پر ایک دو لڑکوں سے پوچھا تو کہنے لگے، ہم نے تو شیراز کو کہیں نہیں دیکھا۔ مجھے عجیب سی بے چینی ہوئی اور میرا دل گھبراہٹ کا شکار ہو گیا۔ میں نے پریشان ہو کر سارے مدرسے میں شیراز کو ڈھونڈ نکالا، اسے آوازیں دیں، اونچی اونچی پکارا، لیکن وہ کہیں پر بھی نہیں تھا۔ وہ شاید رات کے ہی کسی پہر میں مدرسے سے نکل چکا تھا اور یہ بات میرے لیے بہت پریشان کن تھی۔ مدرسے کے استاد کرام نے کہا،
ہو سکتا ہے کہ وہ گھر واپس چلا گیا ہو۔ مجھے اس کی طرف سے بہت پریشانی ہو رہی تھی اور میں بار بار استاد صاحب سے یہی کہتا کہ ایک بار کسی طریقے سے گھر سے پتہ کروا دیں کہ شراز وہاں پہنچا ہے کہ نہیں، لیکن استاد صاحب یہی کہتے کہ یہاں پر ایسا کون ہے جو تمہارے گھر جا کر معلوم کرے گا؟ تم 15 دن کے بعد جب چھٹی پر گھر جاؤ گے تو پھر خود گھر جا کر دیکھ لینا، وہ وہاں پر ہوگا۔ اماں، کیا شراز یہاں پر نہیں آیا؟ ساری کہانی سنانے کے بعد جب فراز نے مجھ سے پوچھا تو میرا دل کیا کہ میں پھوٹ پھوٹ کر رو دوں۔ 15 دن سے شراز غائب ہے، گمشدہ ہے اور مجھے خبر نہ ہو سکی۔ میں نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا اور کہا، نہیں فراز، وہ تو گھر تک نہیں پہنچا۔ فراز کے چہرے پر بھی شدید پریشانی کی آثار دکھائی دینے لگے تھے اور اس کے بھی ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ میں بری طرح گھبرا گئی اور گاؤں کی گلیوں میں یوں ہی بے مقصد شہراز شہراز پکارنے لگی تھی۔ گاؤں کے لوگ مجھے نکل کر دیکھ رہے تھے اور ماجرا پوچھنے لگے تو انہیں بھی خبر ہو گئی کہ شراز گم ہو گیا ہے اور 15 دن ہو چکی ہیں، اس کی کوئی خبر نہیں۔ گاؤں والے بھی پریشان ہو چکے تھے۔ ایسے میں وہ میری ہمت بڑھا رہے تھے، مجھے حوصلہ دے رہے تھے، لیکن میں کہاں سے حوصلہ لے کر آتی؟ میں کیسے ہمت پکڑتی؟ میرا جگر گوشہ کھو چکا تھا اور میں کیسی ماں تھی جو بے فکر تھی، جسے 15 دن سے ہی خبر ہی نہ ہو سکی۔ پریشانی کے عالم میں ارد گرد ہر جگہ پتہ کروا لیا، لیکن کہیں پر بھی شراز کا کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا اور میری تو جیسے جان ہی نکلتی جا رہی تھی۔ ایسے میں گاؤں والے میرے ساتھ بہت زیادہ تعاون کر رہے تھے اور شراز کو ڈھونڈنے میں میری مدد کر رہے تھے۔ مدرسے سے لے کر گھر تک جتنا راستہ تھا، وہاں پر ارد گرد جو آبادی تھی ہر جگہ سے پوچھ لیا اور پھر ایک چھوٹے سے سرکاری ہسپتال سے جو ایک گاؤں میں واقع تھا، وہاں سے شراز کا پتہ چل گیا۔ شراز وہاں زخمی حالت میں موجود تھا، لیکن پہلے سے بہتر تھا۔ اسے وہاں دیکھ کر میں ایک دم تڑپ اٹھی اور بھاگ کر اسے سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میری جان سکون میں آ گئی ہو۔ شراز کو اپنے سامنے زندہ سلامت دیکھ کر مجھے جیسے گہرا سکون نصیب ہوا۔ تبھی میں نے اسے کہا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں تم مدرسے سے نکلے؟ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو وہ شرمندہ ہو کر کہنے لگا، اماں، مجھے آپ کی بہت یاد ستا رہی تھی اور میں وہاں نہیں رہنا چاہتا تھا۔ میں حفظ نہیں کرنا چاہتا تھا، میں پڑھ لکھ کر اعلیٰ افسر بننا چاہتا ہوں، اس لیے میں وہاں سے نکل آیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں آپ کو سچ بتا دوں گا، لیکن گھر آنے والے راستے پر میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور نہ جانے کون مجھے یہاں پر چھوڑ گیا۔ اس دن سے یہیں پر ہوں، چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھا، اسی وجہ سے گھر واپس نہیں آ سکا۔ مجھے آپ کی بہت پریشانی تھی اور اس بات کا شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی۔ مجھے اس طرح سے مدرسے سے نہیں نکلنا چاہیے تھا، لیکن یہاں زخمی حالت میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ آج سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو گھر ضرور جاؤں گا اور آج ہی آپ میرا پتہ کرتے ہوئے یہاں تک آ گئیں۔ شراز نے جب مجھ سے کہا تو میں نے بے چینی سے اسے کہا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ تمہیں کہیں گہری چوٹ تو نہیں آئی؟ تو وہ اطمینان سے بولا، نہیں اماں، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ پریشان مت ہوں، بس میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میں نے غلط کیا، میں نے غلط کیا، مجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ شراز نے یہ کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ میرے آگے چھوڑ دیے تو میں نے دونوں ہاتھوں کو تھام کر اپنے ماتھے سے لگا لیا اور کہا، اگر تم حفظ نہیں کرنا چاہتے تھے تو تم مجھے بتا سکتے تھے، میں تمہیں مدرسے نہ بھیجتی، لیکن اس طرح کر کے تم نے مجھے جیتے جی مار دیا تھا۔ جبکہ شراز شرمندگی سے سر جھکا گیا۔ وہاں سے اسے چھٹی کروا کر ہم گھر لے آئے تھے اور ان دنوں میں نے شراز کا بہت خیال رکھا، وہ پہلے سے بہت بہتر ہو چکا تھا۔ فراز تو مدرسے سے واپس چلا گیا تھا کیونکہ وہ پڑھنا چاہتا تھا اور حفظ کر کے اپنے باپ کی خواہش پوری کرنا چاہتا تھا، جبکہ شراز کا خواب تھا کہ وہ پڑھ لکھ کر کوئی اعلیٰ افسر بنے، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ جو شراز چاہتا ہے اسے وہی پڑھنے دوں گی، اور یہ سوچ مجھے ایک گہرا اطمینان دلا گئی۔ میرے شوہر کا خواب تو فراز بھی پورا کر رہا ہے۔
ضروری تو نہیں کہ میں زبردستی شراز کو بھی حفظ کرواؤں۔ اگر اس کا من حفظ کرنے میں نہیں تھا تو مجھے بھی اس کے ساتھ زبردستی کرنے کا کوئی حق نہیں۔ یہی سوچ کر میں نے اسے دوبارہ اسکول میں داخل کروا دیا اور اس کی پڑھائی میں اس کی مدد کرنے لگی۔ آج جب فراز حفظ کر چکا ہے اور اب وہ عالم کی تعلیم حاصل کر رہا ہے تو ایسے میں شراز نے میٹرک کا امتحان پاس کر لیا ہے اور پورے ضلع میں اس نے سب سے زیادہ نمبر لیے ہیں۔ مجھے آج اپنے دونوں بیٹوں کے اوپر فخر محسوس ہوتا ہے اور میں اللہ کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتی جس نے میرے صبر کا اتنا خوبصورت انعام مجھے دیا۔